Assalamu alaikum dosto. Smart fun with smile story. ایک وقت کی بات ہے، انگلینڈ کے دارالحکومت لندن کے قریب خوبصورت شہر ونڈسر میں سرسبز پہاڑوں اور ہرے بھرے باغات کے درمیان شاندار محل تھا۔ یہاں بادشاہ اور نیک دل ملکہ اپنے خوبصورت اور اکلوتے بیٹے آلیان کے ساتھ رہتے۔ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہو گیا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے بیٹے آلیان سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی صورت میں ایک عظیم نعمت سے نوازا ہوا تھا، میرا بیٹا آیا ہے۔ جو نہ صرف اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بلکہ پوری سلطنت کے لیے خوشیوں اور امید کی علامت بن چکا تھا۔ آلیان اپنی معصوم مسکراہٹ اور نرم دل طبیعت کی وجہ سے ہر دل میں جگہ بنا لیتا۔ اسی وجہ سے ہر طرف محبت اور خوشحالی کا راج تھا۔ یوں یہ خاندان لندن کے قریب اس خوبصورت شہر میں محبت، اتحاد اور برکتوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اچانک ملکہ بیمار ہو گئی اور وہ وفات پا گئی۔ ملکہ کے آخری الفاظ تھے، جب تم جوان ہو جاؤ گے تو اپنی بیوی کے لیے صرف نیک اور پرہیزگار دل والی کا انتخاب کرنا۔ یہی تمہارے خاندان اور سلطنت کی خوشیوں کی ضمانت ہوگی۔ پیارے بیٹے، اپنی ماں کی آخری نصیحت کو کبھی مت بھولنا۔ یہ وصیت شہزادے آلیان کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبا رہتا۔ پھر بادشاہ کی توجہ ایک چالاک عورت کی خوبصورتی، جس نے بہت کم وقت میں اپنی مصنوعی دلکشی سے بادشاہ کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ Try to forget we cannot go along with those who have already gone. جلد ہی ان کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی اور بادشاہ سوتیلی ماں کو گھر لے آئے۔ سوتیلی ماں، جس کا نام حسینہ تھا، اب تم یہاں کی اور میرے دل کی مالکہ ہو۔ بہت شکریہ۔ بادشاہ سوتیلی ماں کی محبت کے حصار میں قید ہو چکا تھا۔ آخر کار سوتیلی ماں حسینہ کو دربار کا اختیار مل گیا۔ اس نے دربار میں بھی فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ سوتیلی ماں حسینہ نے باپ کو بیٹے کے خلاف تمہارا بیٹا اچھا نہیں ہے اور ریاست بھی اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، اور بیٹے کو باپ کے خلاف کر دیا۔ بابا اب ویسے نہیں رہے، وہ تم سے پیار نہیں کرتے۔ اسی دکھ سے بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور شہزادہ آلیان اب بادشاہ بن گیا اور بادشاہی سنبھالنے لگا۔ بادشاہ آلیان عوام پر اس فہم و فراست اور نرمی سے حکومت کرنے لگا۔ پھر یوں ریاست میں امن قائم ہو گیا۔ سوتیلی ماں حسینہ کی چالاکیاں شہزادہ آلیان پر نہ چل سکیں۔ شہزادہ دل ہی دل میں اپنی سوتیلی ماں حسینہ کو حقیر سمجھتا اور اس سے دور اور فاصلہ اختیار رکھتا۔ پوری ریاست کے لوگ چاہتے تھے کہ نوجوان بادشاہ آلیان اپنی زندگی کی جیون ساتھی چن لے۔ وہ بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے خواہش رکھتا کہ اپنی خوشحال زندگی کسی نیک دل کے ساتھ گزارے، مگر وہ کسی دولت یا تاج سے نہیں، بلکہ ایک نیک اور پرہیزگار دل والی ہو،
جیسا کہ اس کی ماں کی آخری نصیحت تھی۔ شہزادہ آلیان کھیتوں کی طرف گیا۔ وہاں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔ وہ باغبان کی بیٹی تھی۔ شہزادے کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اسے دیکھتے ہی شہزادے نے دل ہی دل میں کہا، یہی ہے وہ لڑکی۔ شہزادے کو اس سے محبت ہو گئی۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تم بہت سادہ ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی اور میری ملکہ بنو گی؟ میں بہت غریب ہوں، میں تمہاری مالکہ کیسے بن سکتی ہوں؟ شہزادے کے لیے شادی کرنے کی خواہش ہر طرف سے زور پکڑنے لگی۔ ہر طرف سے شہزادیوں کے والدین نے شہزادے کے لیے تجویزیں پیش کرنا شروع کر دیں۔ بدنیت سوتیلی ماں حسینہ یہ سوچ کر کے نوجوان شہزادہ پوری طرح سے اب اس کے قابو میں ہے۔ سوتیلی ماں حسینہ نے شہزادی کی بیوی کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شاندار دعوت کا اہتمام کیا جہاں کئی شہزادیوں کو بلایا گیا۔ سب شہزادیاں قیمتی زیورات اور کپڑے پہن کر اپنی امیدوں کے ساتھ دعوت میں حاضر ہوئیں۔ یہ دعوتیں 8 دن تک جاری رہیں مگر شہزادے نے کسی کو بھی شہزادی منتخب نہیں کیا۔ سوتیلی ماں حسینہ کی تمام تجاویز کو نظر انداز کرتا رہا۔ پھر تقریب کے 9ویں اور آخری دن فیصلہ ہونا تھا، جیسا کہ شہزادے نے خود سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ سوتیلی ماں حسینہ کو یقین تھا کہ شہزادہ اس کے پسند کیے رشتے پر اتفاق کرے گا۔ اس نے شاہی خاندان کی شہزادی کا انتخاب کیا جو شکل و صورت میں بدصورت مگر دولت میں بے پناہ امیر اور مالا مال تھی۔ مجھے یقین ہے کہ شہزادہ میری پسند کو منع نہیں کرے گا۔ آخری دن شاہی باغ میں ایک شاندار رقص کا اہتمام تھا۔ ہر شہزادی خوبصورت کپڑوں اور زیورات میں سجی ہوئی تھی۔ سب بے صبری سے شہزادے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزادہ مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ اپنے ساتھ دلکش باغبان کی بیٹی کو لایا جو بہت ہی خوبصورت سفید فراق میں مبلوس بغیر کسی زیورات کے شہزادے کے ساتھ کھڑی بہت دلکش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر شہزادیوں کی آنکھوں میں غصہ اور حسد چمکنے لگا۔ سوتیلی ماں کی آنکھیں غصے سے بھر گئیں۔ شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر سوتیلی ماں کے پاس آیا، ادب سے جھکا۔ قابل احترام ماں، آپ کے سامنے اپنی محبوبہ اور نیک دل بیوی کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے اپنے اور شہزادی کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ تم اپنا مقام اور مرتبہ بھول گئے ہو جو اس باغبان کی بیٹی سے شادی کرو گے۔ افسوس ہے تم پر۔ تم مجھے دکھ دے رہے ہو۔ میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ غریب لڑکی کے لیے مجھ سے دعا کی امید مانگ رہے ہو۔ یہ بات آپ کے دل پر بوجھ بن جائے گی جب آپ کو معلوم ہوگا یہ غریب لڑکی سب سے بڑھ کر شہزادی بننے کی حقدار ہے۔ میں ایک ایسا جادو سیکھا ہے جو لوگوں کو جادوئی انداز میں بدل دیتا ہے اور سب کو پھولوں میں بدل دے گا۔ وعدہ کریں جب سب لڑکیاں پھول کی شکل اختیار کر لیں گی تو آپ سب سے خوبصورت پھول کو چنیں گے۔ اگر آپ باغبان کی بیٹی کا انتخاب کریں گی تو یہ جادو آپ پر الجھ جائے گا اور آپ اسی میں قید ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دکھاؤ، میں سب سے خوبصورت پھول کا انتخاب کروں گی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ شہزادے نے ایک سفید چادر بچھا دی۔ شہزادے نے سب شہزادیوں کو اس سفید چادر پر بیٹھنے کو کہا۔ سفید چادر پر بیٹھتے ہی سب شہزادیاں گہری نیند میں سو گئیں۔ شہزادے نے ایک ایک کر کے سب کا دل نکال لیا، آخر میں باغبان کی بیٹی کا بھی۔ یہ ایک سبز و شاداب پھولوں کے باغ میں بدل گیا جسے سونے کی باڑ نے گھیر رکھا تھا۔ کھل جاؤ، کھل جاؤ، اگر تم نئی ہو تو کھل جاؤ۔ فوراً زمین سے چھوٹی چھوٹی شاخیں باہر نکلنے لگیں۔ ان شاخوں پر خوبصورت پھول کھلنے لگے۔
सब फूलों के दरमियान एक खास फूल उगा। वो बढ़ता गया, खिलकर एक खूबसूरत गुलाब बन गया। वो फूलों की मलिका लग रही थी। इस पर शबनम के कतरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब आप सबसे खूबसूरत फूल का इंतखाब करेंगी। सौतेली माँ हसीना ने बाग में देखा। इसकी नज़र कांटों की झाड़ियों पर पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता सब फूलों की तरफ बढ़ती गई। इसकी नज़र बाग में सबसे खूबसूरत गुलाब पर पड़ी। वो रुक गई, गुलाब की खूबसूरती देखकर हैरान हुई। मुझे तुम्हारे लिए ये गुलाब मुंतखब करना है। यही सबसे खूबसूरत गुलाब है। फौरन गुलाब की शाखें, पत्ते और फूल हिलने लगे और एक खूबसूरत लड़की के जिस्म में बदल गए। ये कोई और नहीं बल्कि नेक दिल बागबान की बेटी थी। वो पहले से भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। बाकी फूल और कांटे वाली झाड़ियां दोबारा शहजादियों की शक्ल इख्तियार कर गईं। वो ऐसे जागी जैसे किसी गहरी नींद से उठी हों। मगर सौतेली माँ हसीना शर्म से जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई और वो पत्थर की बन गई। शहजादियां डरकर भाग गईं। अब शहजादा बागबान की बेटी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। If you like the story, please like, share, and subscribe.